کبھی اپنے خود سے یہ سوال کیا ہے کہ اگر واقعی آپ کے اندر کوئی سویا ہوا دیو موجود ہو، ایک ایسا دیو جو آپ کی قسمت، آپ کے فیصلوں اور آپ کی پوری زندگی کا رخ بدل سکتا ہو، تو کیا آپ اسے جگانے کی ہمت کریں گے؟ پھر آپ بھی لاکھوں لوگوں کی طرح اپنی عادتوں، خوفوں اور محدود سوچ کے قیدی بن کر زندگی گزار دیں گے؟ یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے اویکن دی جائنٹ ودن کی کہانی شروع ہوتی ہے، اور اس کے مصنف ٹونی رابنس ہمیں بتاتے ہیں کہ ہماری زندگی کا اصل کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہے، مگر ہم نے وہ کنٹرول خود ہی چھوڑ رکھا ہے۔ ٹونی رابنس اس کتاب میں کسی جادوئی فارمولا کی بات نہیں کرتے، بلکہ وہ ہمیں آئینہ دکھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری تقدیر کسی اور نے نہیں لکھی، بلکہ ہم ہر روز اپنے فیصلوں سے اسے لکھتے ہیں۔ وہ ہمیں ایک بنیادی سچائی سمجھاتے ہیں کہ انسان کو چلانے والی سب سے بڑی طاقت وہ فیصلہ ہے۔ ایک لمحے کا پکا فیصلہ پوری زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم زیادہ تر فیصلے جذباتی کمزوری، خوف اور وقتی سکون کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ ہم درد سے بچنا چاہتے ہیں اور فوری خوشی کی طرف بھاگتے ہیں، چاہے وہ خوشی وقتی اور نقصان دہ ہی کیوں نہ ہو۔ کتاب کا آغاز ہمیں اس احساس سے کراتا ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنے ذہن کو بدلنا ہوگا۔ ٹونی بتاتے ہیں کہ ہماری قسمت 3 چیزوں سے بنتی ہے: ہمارے فیصلے، ہماری اقدار اور ہمارے یقین۔ اگر آپ کے یقین کمزور ہیں تو آپ کی کوششیں بھی کمزور رہیں گی۔ اگر آپ کی اقدار واضح نہیں تو آپ ہمیشہ الجھن میں رہیں گے، اور اگر آپ مضبوط فیصلے نہیں کرتے تو زندگی آپ کو آدیر الفادیر دھکیلتی رہے گی۔ وہ ایک دلچسپ نکتہ پیش کرتے ہیں کہ انسان کے تمام رویوں کے پیچھے 2 بنیادی طاقتیں ہوتی ہیں: درد سے بچنا اور خوشی حاصل کرنا۔ ہم سگریٹ چھوڑنا چاہتے ہیں مگر درد کے خوف سے نہیں چھوڑتے۔ ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں مگر ناکامی کے خوف سے قدم نہیں بڑھاتے۔ ٹونی کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی بری عادت کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ اتنا زیادہ ذہنی درد جوڑ دیں کہ دماغ اسے قبول ہی نہ کرے، اور اگر کسی اچھے کام کو اپنانا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ اتنی خوشی اور طاقتور تصور جوڑ دیں کہ وہ آپ کی ضرورت بن جائے۔ وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ زبان ہماری حقیقت بناتی ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں میں کوشش کر رہا ہوں تو آپ خود کو کمزور بنا رہے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں میں کروں گا تو آپ طاقت پیدا کر رہے ہیں۔ لفظوں کی تبدیلی سوچ بدلتی ہے، اور سوچ کی تبدیلی زندگی بدل دیتی ہے۔ ٹونی اس کتاب میں بار بار یہ باور کراتے ہیں کہ جذبات کمزور نہیں ہوتے، بلکہ وہ اشارے ہوتے ہیں۔ غصہ، خوف، اداسی، یہ سب ہمیں کچھ سکھانے آتے ہیں۔ مسئلہ جذبات نہیں بلکہ ہمارا رد عمل ہے۔ جیسے جیسے کہانی آگے بڑھتی ہے وہ ہمیں اپنی اقدار کی طاقت سمجھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ اپنی اقدار واضح نہیں کرتے، اسی لیے وہ اندرونی جنگ کا شکار رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کی سب سے بڑی قدر محفوظ رہنت ہے تو آپ کبھی بڑا رسک نہیں لیں گے، لیکن اگر آپ کی قدر آزادی ہے تو آپ خطرات مول لینے کے لیے تیار ہوں گے۔ جب تک آپ اپنی اقدار کو ترتیب نہیں دیتے آپ کے فیصلے متضاد رہیں گے اور آپ بے چینی کا شکار رہیں گے۔ کتاب کا ایک گہرا حصہ ہمیں یقین، بلیفز، کی طاقت دکھاتا ہے۔ ٹونی کہتے ہیں کہ یقین حقیقت نہیں ہوتے مگر وہ ہماری حقیقت بنا دیتے ہیں۔ اگر آپ یقین رکھتے ہیں کہ اپنا کام انسان ہے تو آپ کا دماغ ایسے ثبوت تلاش کرے گا جو اس بات کو سچ ثابت کریں۔ لیکن اگر آپ یقین کر لیں کہ آپ سیکھ سکتے ہیں، بدل سکتے ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں تو آپ کا دماغ نئے راستے تلاش کرے گا۔ وہ ہمیں چیلنج کرتے ہیں کہ اپنے پرانے محدود نوحے کو توڑیں اور نئے طاقتور یقین اپنائیں۔ وہ ہمیں ایک اور اہم سبق دیتے ہیں: معیار، سٹینڈرڈز۔ وہ کہتے ہیں کہ زندگی ہمیں وہ نہیں دیتی جو ہم چاہتے ہیں، بلکہ وہ دیتی ہے جسے ہم برداشت کرتے ہیں۔ اگر آپ کم معیار پر راضی ہو جائیں تو آپ کو کم ہی ملے گا، لیکن اگر آپ فیصلہ کر لیں کہ اب سے آپ اپنی زندگی میں ایک خاص معیار سے کم کچھ قبول نہیں کریں گے تو آپ کا رویہ، آپ کی محنت اور آپ کے نتائج بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ کتاب صرف ذہنی تبدیلی کی بات نہیں کرتی بلکہ عملی حکمت عملی بھی دیتی ہے۔ ٹونی ہمیں جسمانی توانائی، مالی آزادی، رشتوں کی مضبوطی اور جذباتی استحکام کے بارے میں رہنمائی دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے جسم پر کنٹرول حاصل کر لیں، اپنی سانس، اپنی حرکت، اپنی توانائی،
تو آپ اپنے جذبات پر بھی کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں۔ جسم اور ذہن الگ نہیں بلکہ ایک ہی نظام کے دو حصے ہیں۔ جیسے جیسے ہم کتاب کے آخری حصوں کی طرف بڑھتے ہیں، ایک گہرا احساس پیدا ہوتا ہے کہ اصل جنگ باہر کی دنیا سے نہیں بلکہ اپنے اندر کی کمزوریوں سے ہے۔ ٹونی ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ کامیابی کا مطلب صرف پیسہ یا شہرت نہیں بلکہ مسلسل ترقی ہے۔ اگر آپ ہر دن تھوڑا سا بہتر بن رہے ہیں تو آپ کامیاب ہیں۔ اگر آپ سیکھ رہے ہیں، بدل رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں تو اپنے اندر کے دیو کو جگانا شروع کر دیا ہے۔ آخر میں کتاب ہمیں ایک طاقتور پیغام دیتی ہے، آپ ابھی اسی لمحے اپنی زندگی کا رخ بدل سکتے ہیں۔ آپ کو کسی نئے سال، کسی پیر کے دن یا کسی خاص موقع کا انتظار نہیں کرنا۔ فیصلہ ابھی ہوتا ہے، تبدیلی ابھی شروع ہوتی ہے، اور وہ دیو جو برسوں سے سویا ہوا ہے صرف آپ کے ایک پکے ارادے کا منتظر ہے۔ جب آپ اس کتاب کو بند کرتے ہیں تو آپ کے اندر ایک ہلچل سی پیدا ہوتی ہے۔ آپ کو احساس ہوتا ہے کہ بہانے ختم ہو چکے ہیں، آپ کی زندگی آپ کی ذمہ داری ہے، اور اگر آپ نے واقعی فیصلہ کر لیا تو کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی۔ یہی ہے اویکن دا جائنٹ ودن کا اصل پیغام، اپنے اندر کی طاقت کو پہچانو، اسے جگاؤ اور اپنی قسمت خود لکھو۔